غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کی رضا کے ماتحت زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ میں نے اس کو جو اختیار دیا ہے وہ انسان پھر میرے سپرد کر دے۔ انسان مٹی سے پیدا ہونے کے بعد غیر اندیش ہے، اس لیے اگر یہ اس اختیار کو اپنے ہی پاس رکھے گا تو اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا۔ غیر اندیش یعنی صحیح سمجھ نہیں، جس کا لازمی نتیجہ بربادی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اس اختیار کو جبر سے نہیں بلکہ خوشی سے میرے سپرد کر دے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں۔ ایک مثال سے یہ مضمون زیادہ واضح ہو جائے گا۔ ایک شخص کا ایک بچہ ہے جو 30ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ جب 30ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیتا ہے تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو 5 روپے انعام دیتا ہے۔ بچہ اگر یہ روپے اپنے پاس رکھے گا تو ایک ہی دن میں ضائع کر دے گا، اس لیے باپ اس سے کہتا ہے کہ یہ روپے میرے پاس یا اپنی والدہ کے پاس جمع کرا دو اور روزانہ اس میں سے 2-4 پیسے خرچ کر لیا کرو۔ اگر بچہ ایسا کرے گا تو یہ روپے کئی ماہ تک چلیں گے۔ اس صورت میں وہ باپ یا ماں سے پوچھ کر خرچ کرے گا۔ مثلا گرمی کا موسم ہے اور بچہ ماں سے پوچھتا ہے کیا لوں؟ ماں کہے گی کہ ایک آنے کی دہی لا کر لسی بنا لو۔ اگر بچہ والدین کا کہا نہیں مانے گا تو بازار میں 5 روپے کا نوٹ لے کر جائے گا۔ آگے کوئی ٹھگ مل گیا تو وہ 5 روپے لے کر ریوڑیوں سے اس کی جیب بھر دے گا۔ اب یہ جیب بھری ہوئی دیکھ کر خوش ہوگا مگر نقصان کو محسوس نہ کرے گا۔ بیعینی ہی اسی طرح انسان کے پیچھے نفس اور شیطان یہ ٹھگ لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اسی کے سپرد کر دے گا تو اس کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس صورت میں اس کا ہر کام عبادت تصور ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے اس اختیار کو استعمال کرے گا تو پھر یہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنا رکھا ہے؟ اگر اپنی مرضی سے اس اختیار کو استعمال کرے گا تو پھر یہ خدا کا بندہ کہلانے کا حقدار نہ ہوگا بلکہ نفس کا بندہ کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے